اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی قدر سامعین محترم، ناظرین محترم، ہم آج پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہو رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ میں ہوں میزبان سید قمر عباس نقوی، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر علی محمد رضوانی صاحب، کہ جو اپنے موضوع کو آسان انداز میں لے کے چل رہے تھے کہ جو بہت ہی احتیاج ہے، ضرورت ہے کہ بی بی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا ہے، خطبہ فدکیہ کے نام سے تاریخ کے اندر یہ ثبت ہے، اور اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے کہ اس کے اندر جو بنیادی احکام اسلام کو بیان کیا ہے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مخدومہ نے، جو اس کائنات کے اندر ہر چیز کو اس خطبہ کے اندر کائنات کے ہر چیز کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور اپنے خطبے کے اندر جو ہے فقط یہ نہیں بتایا کہ فقط ہمارا حق غصب کیا گیا ہے، اگر آپ ہمارا حق غصب کر رہے ہیں تو اس کے نقصانات کہاں تک ہوں گے، کون کون سے نقصانات ہوں گے، وہ بھی بی بی نے جو ہے وہ بتایا ہے۔ اور ایام عزا چل رہے ہیں کہ جس بی بی کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا ہے، فاطمۃ بضعۃ منی ومن اذاھا فقد اذانی، یہ ایام عزا ہے۔ تو بی بی کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ بی بی جو ہیں وہ میرے دل کا ٹکڑا ہیں، بضعۃ منی یعنی، اور فمن اذاھا فقد اذانی، اور جس نے بھی ان کو جو ہے وہ اذیت دی، مخدومہ کونین کو جس نے بھی اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہے، وہ کسی زمانے کا انسان ہو کہ جو جسارت کرے اس بی بی کے بارے میں، وہ آج کا انسان ہو، 1400 سال پہلے کا انسان ہو، جس نے بھی اس کے بی بی کے حق کے بارے میں جسارت کی ہے تو اس نے بی بی کا دل دکھایا ہے، تو دراصل اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا ہے۔ تو آج ہم اپنے مہمان نے خصوصی سے یہی تقاضا کریں گے کہ آج اپنے اس خطبے کے اندر جو ہے بی بی کی فضیلت اور بی بی نے جو خطبہ دیا ہے اس کے بارے میں مومنین کے سامنے، مومنین و مومنات کے سامنے اپنے بیانات عالیہ کو پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم اجل ولیک الفرج صاحب العصر والزمان وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ آپ بزرگان کی خدمت اقدس میں تقدیر و تشکر اور اسی طرح تسلیت و تہنیت عرض کرتا ہوں کہ یہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، اور انہی ایام کی مناسبت سے ہم جو ہے وہ اپنے موضوع کو لے کر سلسلہ بحث کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذات پروردگار کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ فرصت دی کہ آج کے دن آپ بزرگوں کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں، اور اسی طرح شکر کرتا ہوں کہ پروردگار کا کروڑ شکر ہے جس نے لائق سمجھا کہ کچھ الفاظ بی بی کے خطبے کے عزیزوں اور بزرگوں کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اور اسی طرح جو مومنین و مومنات دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں تو خود جو آرزو رکھتے ہیں کریم اہل بیت سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے، تو خدا ان کو جلد از جلد بی بی کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ مسلسل جو بحث ہم کر رہے ہیں، اور آپ نے اچھے نکات کی طرف جو ہے متوجہ بھی کیا اور اچھے نکات پیش کی ہیں، تو ہم کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں، بالآخر ان کا احیاء اور ان کا زندہ رکھنا ہم سب پر فرض ہے، تاکہ اہل بیت علیہ السلام کے شعار اور ان کی زندگی سیرہ کو زندہ کرنا بھی ایک امر الہی ہے۔ ولی خدا کی زندگی کو زندہ رکھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔
لہٰذا اس مناسبت کی وجہ سے کہ بی بی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ اصل ابعاد ان کی زندگی کے بہت سے زیادہ ہیں. ماشاءاللہ. ہم پورے ابعاد کو، پورے جو ہیں زندگی کے ان کے حصوں کو شاید ہم پیش نہ کر سکیں، ماشاءاللہ. لیکن ہم نے فقط ایک جو ہے بعد کو جو ہے لیا ہوا ہے. اس بعد پہ کیونکہ ہم جس طرح اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے، ہم اس طرح ان کے مطالب کو حق ادا نہیں کر سکتے، مطالب کو بیان نہیں کر سکتے. برکیف جو جتنا ناقص علم ہے، اس ناقص علم کے مطابق جو مسئلہ سمجھ میں آیا ہے، یا اسی طرح اساتید بزرگوں سے جو ہم نے درس سیکھا ہے، اس کی بنا پہ ہم تھوڑا سا جو ہے مطالب پیش کریں گے. ہم نے عرض کیا تھا پہلے جلسے میں بھی مسلسل خطبہ فدقیہ، خطبہ فدقیہ کیا ہے، اس کی تفسیر، مفصل بی بی کا آنا، یہ سلسلہ پورا ہم بحث کر چکے ہیں. ہم نے کہا جب بی بی دو عالم آئیں دربار میں ہی تو اکیلے نہیں تھی، بلکہ خواتین ساتھ تھیں. اور اسی طرح جو ہے وہ جس حالت کیفیت میں پردے اور حجاب میں ہی وہ بھی یہ ہم نے بیان کیا ہے. اب آ کے مخاطب ہوئیں، پہلے اسی آیت قرآن سے ہی شروع کیا بی بی دو عالم نے. ایک تو اہل بیت علیہ السلام جب قرآن کو بیان کرتے ہیں، در واقع قرآن کی ایک خاص اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ کہ یہ قرآن کیا ہے. جو اہل بیت اصلا قرآن سے جدا نہیں ہوتے. انشاءاللہ آگے والے جلسوں میں آپ کو بتاؤں گا، عرض کریں گے مومنین کے سامنے، سامعین ناظرین کے سامنے، کہ اہل بیت جس آیے کو انتخاب کرتے ہیں نا، بالآخر اس میں کوئی خصوصیت ہوتی ہے اس آیت میں. ماشاءاللہ. یعنی وہ آیت کو جو انتخاب کرتے ہیں، در واقع اس آیت کا محل، زمان، مکان مناسب اسی لمحے ہوتا ہے. ماشاءاللہ. لہذا آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام مسلسل آیات پیش کی. مدینہ سے نکلا ایک آیت اور پڑھی، جب درمیان میں تھے ایک اور آیت پڑھی، مکہ میں پہنچے ایک اور آیت پڑھی. اسی طرح جب مکہ اور کربلا کے مابین تھے ایک اور آیت پڑھی. اسی طرح مثلا شب عاشور میں مثلا ایک آیت پڑھی. مثلا آیات جو یہ متفاوت اہل بیت السلام پڑھتے ہیں، اس کا زمان محل اسی کے مطابق ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اور اسی طرح بی بی نے مثلا اس آیت مجیدہ میں، اس خطبے میں جو ایک آیت کا انتخاب کیا اور لوگوں کو یہ کہا کہ اَنَّ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، تم کیوں گمراہ ہو رہے ہو. کتاب اللہ بین اظہرکم، حالانکہ قرآن جیسی کتاب تمہارے درمیان ہے. تم کیوں مثلا کسی کا حق غصب کرتے ہو، اصلا کیوں تم ظلم ستم کر رہے ہو. دیکھیں آغا سید بات یہ ہے، ظلم کا جب ہم معنی کرتے ہیں، ظلم ایک ہوتا ہے کسی کی کوئی زیادتی کرنا، یا مالی ہے یا آبرو ریزی ہے اس طرح کی. ایک مرتبہ کیا ہے، ایک منصب کو دوسرے سے اس منصب کو چھین لینا، ماشاءاللہ، یعنی یہ بھی ظلم ہے. بے شک. حضرت زہرا اس مطلب تو اشارہ فرما رہی ہیں، کیا تم لوگوں کو یاد نہیں ہے تم نے میرے بابا کے دوران جب بابا نے کہا تھا مثلا ایک قلم وہ دوات لے آؤ، میں آپ کو لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو، تم جو ہے بھٹکے نہ جاؤ، تم مثلا راستے سے ایک جدائی اختیار نہ کرو. تو آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کیا ہے، کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے، ہمیں یہ کتاب کافی ہے. تم نے جو وہ شعار کتاب اللہ کا دیا تھا، در واقع تم وہ اس کو سپر اور ڈھال بنائی تھی. حقیقت تمہارا اعتقاد نہیں تھا کتاب خدا پہ بھی. اگر کتاب خدا پہ تمہارا اعتقاد ہوتا، عقیدہ ہوتا، تم کبھی بھی یہ ظلم ستم نہ کرتے، کسی کا حق نہ چھینتے. وہ علی آگے انشاءاللہ بیان کریں گے کون ہے علی. حضرت زہرا نے جب امیر المومنین کی معرفی کی کہ اصلا یہ کون ہے جس کا تم نے حق چھینا، اصلا محشر ہے کہ بی بی دو عالم کس طرح حضرت علی علیہ السلام کی زندگی اور اس کی خصوصیت کو بیان کر رہی ہیں. لہٰذا ہم جب یہ آیت پیش کی بی بی نے، اس کے بعد فوراً کہ قرآن کی جو ہے خصوصیت کو بیان کیا. ہم وہ پہلے بیان کر چاہیں 2 جملے بیان تاکہ ربط بحث کا واضح ہو جائے. تو بی بی نے ایک مرتبہ کیا کہا ان کو، کہا دیکھو یہ معمولی کتاب نہیں ہے، بہت بڑی اہمیت کتاب حامل ہے، اس کی اہمیت کی حامل ہے، جس میں کہا زواجرہ لائحۃ، جس کے نہیں جس کی واضح ہے. قرآن کہتا ہے شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، کسی پہ تہمت نہ کرو، اور اسی طرح کسی پہ مثلا کسی کی غیبت نہ کرو. یعنی یہ امثال ان چیزوں کے جو حرام چیزیں ہیں جس سے روکا گیا ہے وہ واضح ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا. اب یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ غیبت حرام نہیں ہے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے غیبت حرام ہے، تہمت حرام ہے، اسی طرح شراب حرام ہے، جھوٹ کذب حرام ہے، گناہ ہے.
بس قرآن کی بیوی نے کہا جو نہیں ہیں وہ واضح ہیں، ماشاءاللہ، قرآن جس چیز سے روک رہا ہے وہ واضح ہیں۔ اور اسی طرح بیوی نے ایک اور جملہ کہا اوامرہ واضحۃ، ماشاءاللہ، اور قرآن کے جو احکام ہیں، جو حکم ہے، جو امر ہے، مثلا قرآن کے اقیموا الصلاۃ، اب یہ نماز کا جو حکم ہے یہ واضح ہے، ماشاءاللہ، یعنی واجب ہے ایک ادا کرو۔ یا اسی طرح مثلا زکوٰۃ بارے کہا کہ انجام دو، واجب ہے جب استطاعت ہے آپ کے پاس، اس کے بعد زکوٰۃ آپ پر کیا ہے وہ جو ادا کرنی پڑے گی، جو ادا کرنی پڑے گی۔ مثلا زکوٰۃ کی جو تعین ہے، زکوٰۃ کی جو مقدار ہے یا خمس مقدار ہے، جب اس تک آپ کا مال پہنچ گیا آپ کو ادا کرنا واجب ہے۔ ماشاءاللہ، اچھا، اس کے اثرات آگے بیوی نے بتائے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ مطلب یہ بیوی نے کہا دیکھیں جو چیزیں قرآن نے حکم دیا جس چیز کے بارے میں وہ واضح ہیں، بے شک، اس میں کسی کا شبہ نہیں ہے۔ اب نماز میں کون سا شبہ ہے، زکوٰۃ میں کون سا شبہ ہے، اور اسی طرح حکم دیا والدین کے احترام کرو، اب یہ واضح ہے۔ بس قرآن اتنا شفاف ہے، اتنا واضح ہے کہ انسان اپنی سعادت کا سامان یہاں سے فراہم کر سکتا بے ہے۔ شک، اس کے بعد ہم نے کہا بیوی اس قرآن کی خصوصیت کے بعد ایک اور جملہ کہا، پھر بیوی نے اس مطلب کی طرف ہمیں متوجہ کیا، ان لوگوں کو بھی متوجہ کیا، کہا دیکھو جو کچھ تم انجام دے رہے ہو اس کا اثر ہوتا ہے، بے شک، اعمال کے آثار ہیں۔ جیسے کہ بیوی نے یہاں سے شروع کیا، کہا فَجَعَلَ اللَّهُ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک، ماشاءاللہ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو قرار دیا ہے اس لیے تاکہ تم شرک جیسی نجاست سے پاک ہو جاؤ، ماشاءاللہ، تمہاری تطہیر ہو جائے۔ اگر اس کے اندر ایمان ہے تو یہ ایمان در واقع اس کی نجاست کے برطرف کا ایک باعث ہے، ماشاءاللہ، تطہیر ان کا ایک باعث ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے، پاک جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ کافر نجس کیوں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ بے شک، پھر علماء مثال پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جب آپ مثلا ایک وضو انجام دیتے ہیں، نجاسات کے پاک کرنے کا ایک وسیلہ کیا، یہ پانی ہے۔ ماشاءاللہ، پانی کیا ہے، در واقع تطہیر کو نندے ہے نجاسات کے لیے۔ بے شک، ایمان بھی در واقع ایسا ہی ہے، کیونکہ جب ایمان انسان کے اندر نہیں ہے تو در واقع وہ کیا نجس ہے۔ اب اس کے ساتھ بیٹھنا، ہاتھ ملانا، اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا کیا ہے، نجس ہے، بے شک، حرام نہیں کھا سکتے آپ۔ لہٰذا وہی انسان جس کے اندر پہلے ایمان نہیں تھا، اب اس کو مسجد الحرام سے روکا گیا، اس کو کہا گیا کہ ان سے آمد و رفت نہ رکھیں۔ اب جب وہ ایمان اس کے دل میں آتا ہے تو وہی انسان کو کہا گیا اب تم آ اس گھر میں، ماشاءاللہ، یعنی وہ نجاست جو تیری مثلا کفر کی تھی، ایمان کے ذریعے وہ پاک ہو گئی ہے۔ بے شک، درو کی بیوی بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو خدا نے تمہارے لیے ایمان کو تطہیراً، بے شک، ایک پاک کنندے، شرک کے لیے جو ہے، شرک سے تمہیں پاک کرنے کے لیے ایک چیز جو خدا نے کرا دی وہ ایمان ہے۔ بے شک، ایمان کے ذریعے تمہارے قلوب، تمہارے ابدان یہ کیا ہوتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ بے شک، لہٰذا پھر اسی طرح بی بی کا یہ جو جملہ ہے ایک آیہ مجیدہ کی طرف در واقع اشارہ ہے۔ ہم نے کہا کہ اہل بیت جب بھی، جس طرح کہ امام باقر نے کہا، ہم جب بھی بات کریں، اذا حدثنا، جب بھی ہم کوئی بات کریں تو تم سلونی من ای کتاب، تو یہ پوچھو کہ قرآن کی آیات میں کون سی یہ آیت آپ پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ، قرآن مجید میں کون سی آیات ہیں جس کا آپ جو ہیں یہ الفاظ یا حکم بیان کریں، یہ کہاں موجود ہے، ماشاءاللہ، آیات قرآن میں کہاں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم جب بھی بولتے ہیں ہمارا بولنا قرآن ہے، بے شک، اگر ہم احکام بتاتے ہیں، ہم کسی چیز روکتے ہیں، در واقع کیا ہے وہ سب کچھ کیا ہے، اس کا لوازمہ قرآن ہے، پشتوانہ قرآن ہے۔ لہٰذا بی بی کی یہ جو جملہ تھا کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے ایک پاک کرنے والی چیز نجاست سے قرار دی ہے تاکہ ایمان کے ذریعے تم نجاست سے پاک ہو جاؤ، بے شک، شرک سے پاک ہو جاؤ، وہ اس آیت طرف اشارہ کیا بی بی نے، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان تمہارے لیے قرار دیا ہے، ماشاءاللہ، اور اسی طرح وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اسی ایمان کو تمہارے قلوب کے لیے کیا ہے ایک زینت قرار دیا ہے، ماشاءاللہ، مزین قرار دیا، زینت ہے تمہارے قلوب کے لیے ایمان۔ ماشاءاللہ، تو پھر بی بی نے کہا وَقَرَّہَا، یہ جو مثلا خدا نے ناپسند قرار دیا ہے الیکم الفسوق والعصیان والکفر، ماشاءاللہ، یہ کفر کو خدا نے تمہارے لیے ناپسند قرار دیا ہے، بے شک، فسق و فجور کو خدا نے تمہارے لیے ناپسند قرار دیا ہے، اسی طرح جو ہے عصیان گناہ کو خدا نے تمہارے ناپسند قرار دیا ہے، گناہوں ان معصیت کو خدا نے تمہارے لیے ناپسند قرار دیا ہے، اور حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تمہارے لیے۔ لہٰذا آپ دیکھیں
انسان کا جب ذائقہ خراب ہو، انسان جب مریض ہو جاتا ہے تو اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے کہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی وہ ٹیسٹ زبان کا نہیں رہتا، وہ تشخیص نہیں دے پاتا کہ یہ چیز مثلا اس کا ذائقہ کس طرح ہے، یعنی ذائقہ اس کا مردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ طبیعت اس کی ذوق حس جو ہے وہ اس کی دب جاتی ہے مرض کی وجہ سے، وہ یعنی بیمار ہے۔ اب اگر مثلا آپ مٹھائی ایک آدمی کو دیں تو وہ کہے یہ کڑوی ہے، یہ ترش ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ آدمی کی طبیعت ناساز جو میٹھی چیز کو کہہ رہے کہ یہ ترش ہے، یہ مثلا کڑوی ہے، لہذا پس اس کا ذائقہ خراب ہے۔ اس کی مثال اس لیے ہم نے پیش کی کہ جب انسان بیماریوں میں، گناہ کی بیماریوں میں درواقع پڑ جاتا ہے، اس بیماریوں کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، درواقع بھی بیمار ہے، بے شک درواقع روحی یہ بیمار ہے۔ اگر یہ بیمار نہ ہوتا تو یہ جو کڑوی چیزیں ہیں کبھی ان کو میٹھا نہ کہتا، یہ جو گناہ کڑوا ہے، ناپسند ہے، اس کو شیرین نہ کہتا، اس کو نہیں کہتا یہ میرے لیے کیا ہے لذت ہے، مجھے آرام سکون ملتا ہے اس سے۔ تو پس جو اگر یہ گناہ سے کوئی کہے ہمیں جھوٹ بولنے سے مجھے لذت آتی ہے، مثلا شراب پینے سے مجھے چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، سمجھ نہیں یہ بیمار ہے، روحی بیماری ہے اس کو۔ جس طرح کہ ایک آدمی کو آپ جو ہے کڑوی چیز دیں وہ کہیں گے یہ کیا شیرین ہے، یا شیرین دیں کہیں یہ کڑوی ہے، لہذا کیا ہے وہ ظاہری طور پر پس بیمار ہے۔ پس جو خدا نے کہا، دیکھیں اللہ نے تمہارے لیے شیرین مٹھائی کو ایمان قرار دیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے یہ بہت اچھا نقطہ اٹھایا کہ جو چیز بھی انسان کے فطرت کے الٹ ہے، یعنی وہ اس کی اصل میں بیماری ہے، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ بندہ جو ہے روحانی طور پہ جو ہے، جسمانی طور پہ تو جب بیماری انسان کو لگتی ہے تو واضح وہ اس کو کوئی علاج کرانا پڑتا ہے یا اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ روحانی بیماریوں کو بھی بی بی جو ہے یہاں پہ بیان فرما رہی ہیں کہ اصل میں وہ حق کو تسلیم نہ کرنا ایک بیماری ہے کہ جس کی شاید جو ہے وہ جڑیں کہیں اور پہ جا کے جو واضح ہوں گی، تو اصل میں حق کے مقابلے میں باطل کو لے آنا یہ ایک بیماری ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، یہ کسی پہ ظلم کرنا، ظلم کو انسان کہے کہ یہ اچھی چیز ہے، سمجھنا کیا ہے وہ روحی طور پر بیمار ہے۔ کسی کے حق کو غصب کرنے میں وہ لذت اٹھائے، حق کو لوٹنے میں کیا ہے اس کو چین سکون ملے، تو سمجھنا روحی طور پر کیا ہے یہ بیمار ہے۔ یعنی بی بی بہت ایک عجیب طریقے سے، یعنی جیسے کہا گیا ہے اے اہل بیت کلامکم نورن، واقعاً ایسے ہے، بے شک اہل بیت کی کلام واقعاً نور ہے، کئی ابعاد ان سے نکل سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں فصاحت و بلاغت ہے، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث اور ان کے بیانات میں بھی فصاحت اور بلاغت ہے۔ لہذا بی بی نے کیسے زاویے سے ان کو جھنجھوڑا، ان کے ضمیر کو ہلایا، کہا دیکھیں آپ قرآن نے جو ایمان جیسی چیز کو جو ہے پسند قرار دیا ہے، اگر کوئی یہ ظلم کو پسند کہے سمجھنا پھر وہ بیمار ہے۔ پھر مختلف مثالیں پیش کی گئیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ خدمت پیش کروں، ایک پیغمبر کا مسجد میں بیٹھے ہوتے، ایک جوان آتا ہے رسول کرام کی خدمت میں، کہتے یا رسول اللہ انی احب الزنا، میں کیا ہے زنا کو چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں مثال پیش کی کہ یعنی جب زنا، شراب، چوری، مثلا ظلم سے، تب یہ ناپسند چیزیں ہیں، یعنی کڑوی چیزیں، اگر ان کڑوی اور کھاری چیزوں کو کوئی کہے نا یہ شیرین ہے، سمجھ لے بیمار ہے۔ اب یہ شخص پیغمبر کو کہتا ہے کہ میں زنا کو بہت چاہتا ہوں، زنا کرنا میرا پسندیدہ مورد ہے، جیسے تو یہ وجہ اس کے یہ لفظ کہے، یہ تو میں کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ میں نکاح کو اچھا سمجھتا ہوں، میں عقد کو جو شرعی طور پر خدا نے قرار دیے اس کو پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں، یا میرا اس طرح کا جو ہے آپ کوئی عقد کروا دیں یا میرا نکاح کروا دیں کہیں سے، کہے یہ بھی سکتا تھا، یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں زنا کو چاہتا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ روحی طور پر بیمار تھا، وہ در واقع جس چیز سے روکا گیا جو کڑوی اور کھاری چیزیں تھیں وہ اس کو پسند کر رہا ہے، بس اس کا ذائقہ جو ہے روحی خراب ہو گیا تھا۔ آپ نے ماشاءاللہ یہ یعنی کہ اس خطبے کے ساتھ ساتھ جو ہے احکام خانوادگی جو ہیں، فیملی کے احکام جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ جیسے کہ اگر سے یقین جانیں اصل اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ کے مختلف زاویے ہیں، یعنی آپ نہیں کہہ سکتے اس کو مثلا اس میں خاص کر دیں، یقین جانیں جس بود سے آپ بحث کریں نا ایک سمندر ملے گا آپ کو، ایک دریا، ایک وادی ملے گی آپ کو اہل بیت السلام کے، اس کی تربیت کے بارے میں۔ تو یہ دیکھیں اب یہ شخص در واقع روحی طور پر مریض تھا، بیمار تھا، اب
पैगंबर की खिदमत में, तू रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में आए, कोई अच्छी चीज़ का तकाजा कर। यानी बाज़ औक़ात हमारे अंदर एक मसलन एक बीमारी थी, जब हम एक शख्सियत के पास जाते हैं, एक ऐसा तकाजा करते हैं जो बिल्कुल उस शख्सियत के जो है वो शान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। यानी ये हमें सोचना चाहिए, हम इस शख्सियत के पास जा रहे हैं, हमें इनसे क्या मांगना चाहिए। या मसला हम ज़ियारत अहले बैत पे आते हैं, हमें क्या मांगना चाहिए, अय अहले बैत हमें मसा रिज़्क़ दो, अहले बैत हमारा माल ज़्यादा करो, अहले बैत मसला, ये चीज़ें ख़िलाफ़ हैं उनकी शान के। बाबा उनका जितना मर्तबा आली है, इस तरह का तकाजा उनसे, उनको बहस की ज़माना का तकाजा कर, जन्नत की बहस तकाजा कर, उनका गुनाहों की मग़फ़िरत की इनके लिए मुल्तमिस हो, ताकि तेरे गुनाह माफ़ करवा दें। मतलब इन बड़ी चीज़ों का जितनी बड़ी शान उतना बड़ा तकाजा होना चाहिए। माशाअल्लाह। लिहाजा इसलिए कहा गया, बाज़ उलमा कहते हैं कि आप हज़रत मासूमा की जब खिदमत में जाते हो, बीबी को ना कहो कि आप ज़्यादा हो, हमारा रिज़्क़ ज़्यादा हो जाए, औलाद मसला ये हो, रिज़्क़ कसीर हो जाए, मसला ये चीज़ें ना मांगो। ये तो चीज़ें उनके शागिर्द भी दे सकते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं अगर ये चीज़ तुझे मांगनी, आगा बाजिद की कब्र पे जाओ, वो तुझे मसला देंगे। अहले बैत अलैहिस्सलाम से तकाजा वैसा करना चाहिए जैसे उनकी अज़मत शान है। लिहाजा इस शख्स का तकाजा बेहुदा था, इन्होंने ऐसा समझा ही नहीं था रसूल गिरामी की ज़ात को। तो फिर क्या हुआ, इस पैगंबर ने इस शख्स के सर पे हाथ रखा, करीम कितना है रसूल गिरामी। अगर कोई आदमी हमारे पास आके ऐसा लफ्ज़ बयान करे तो कहो इसको मारो, इसको इसकी लतरेशन करो, इसको तमीज़ नहीं है इस लफ्ज़। देखें कितना रहमत है, कितना रऊफ़ है ये पैगंबर, माशाअल्लाह, कितना करीम है ये रसूल गिरामी। अब ये शख्स बुरी चीज़ का तकाज़ा कर रहा है, रसूल गिरामी ने इसके सर पे हाथ रखा, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बहु माशाअल्लाह वग़फ़िर ज़ंबहु व हस्सन फ़रजहु, माशाअल्लाह, खुदाया इसके जो है दिल को पाकीज़ा करार दे, माशाअल्लाह, खुदाया इन्होंने जो बुरा तकाजा की है, इसके इस बुरे तकाज़े, इस गुनाह को तू माफ़ कर दे, खुदाया इसको इफ़्फ़त अता फरमा, व हस्सन फ़रजहु, यानी इसको इफ़्फ़त पाकीज़गी अता करा ताकि इसके अंदर ये ख़यालात ना आए। खुदा इन्हें कुदरत दे ताकि इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सके, कुदरत कंट्रोल दे ताकि बुराई से अपने आप को रोक पाए। जब रसूल गिरामी ने इसके हक़ में दुआ की, यही शख्स एक मरतबा ज़मीन पर बैठा, बैठ के अल्लाह के रसूल के कदमों पे हाथ रखा और चुमा, कहा या रसूल अल्लाह अन्नी ला उक़बिज़ु ज़िना, या रसूल अल्लाह अभी मुझे इस गुनाह से इतना नफ़रत है, नफ़रत हो गई मेरे अंदर, अभी नफ़रत इंगाज़ होगी कि मैं सुनना ही नहीं चाहता। कब हाल है, वो जो बीमारी का जायका ख़त्म हो गया था ना, यानी वो जैसे कहते हैं वो जायका जो है, वो टेस्ट जो है ख़त्म हो गया, वो वापस आ गया। अब वो तशख़ीस दे पाया कि बुराई क्योंकि कड़वा जायका है, कितनी बुरी चीज़ है, और इबादत कितना शीरीन है, इसका जायका कितना खूबसूरत है। फिर वो जायका वापस आ गया जब पैगंबर ने दुआ की। अब इसको पता चल गया ये जायका बुरा है जिसका मैंने तकाज़ा किया, बहुत बुरी चीज़ है, मुझे तो इन चीज़ों का तकाज़ा करना चाहिए था। असल में दरअसल उसको उसकी हकीकत के बारे में जो है वो पता चल गया। असल चल के बीबी भी जो ये खुतबा दे रही है और जिसको आप माशाल्लाह बहुत आसान तरीके से जो है वो बयान फरमा रहे हैं कि इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और इनके कलाम की कितनी जो है जेतें हो सकती हैं, जिन जेतों से हम गुफ्तगू कर सकते हैं। यानी कलाम तो इन हस्तियों के मासूमीन अलैहिस्सलाम का कलाम जो है वो इतना वसी है कि जिस जेत से आप वारद होंगे उस जेत में जितने आगे चले जाएं वो नई राहें आपके लिए खुलती जाएंगी माशाल्लाह। तो आप जो है वो इस खुतबे को बयान फरमा रहे हैं, खुतबा फदकिया को, और अय्याम अज़ाब ही है, तो आप इस खुतबे के तहत जो है बीबी के जो आयात हैं जिनके ज़रिए से बीबी ने इस्तदलाल किया है और अपने हक को साबित किया है, माशाल्लाह आप आसान अंदाज में आइंदा भी हम बयान करते रहेंगे। अभी भी आप इसको बयान फरमाइए, क्योंकि वो बस हम जो है साहब आ गए हैं गालिबन। तो मतलब ये चीज़ें हैं, आज बीबी किस जाविये से वारिद हुई, किस जाविये से उनको मुतवज्जे कर रही है, मुतनब्बिह कर रही है, उनके ज़मीर को हिला रही है कि ये समझें मैं कौन हूँ और इस कलाम को समझें जो इन्होंने इनका दावा था, जो इद्दा था, दरवाक़ उस पर अमल नहीं है। लिहाजा इंशाअल्लाह कल एक और आय पे मुफस्सल बहस करेंगे। आज ईमान, बीबी ने ईमान के आसार को बयान किया, ईमान किसे कहते हैं, ईमान का असर क्या है, ताकि तुम्हें शिर्क से महफूज रखे।